لیے چلیں گے بلاول بھٹو زرداری کے جانب جو کہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع بھی دینا چاہ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے غریب عوام کے جو مسائل ہیں ان کی سمجھتے ہیں، ان مسائل کے حل ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جو بھی ہمارا مخالفین ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمارا قانون کا تنقید کیا ہے، تنقید کرنا ان کا حق ہے، لیکن جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے۔ تنقید کرنا بالکل جائز ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا بھی بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو یو ہیو دا رائٹ ٹو یور اون اوپینین، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو یور اون فیکٹس. And the fact of the matter is, the latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh is a better law than Musharraf's law. It is a better law than ہمارا جو پچھلے قانون تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، وہ خود ہمیں بتائے کہ لاہور میں انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا۔ پنجاب میں جو لوکل باڈی آرڈیننس یک طرفہ اعلان کیا تھا وہ حکومت پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے یک طرفہ اعلان بھی کیا ہے، اپنی من مرضی کا سسٹم پنجاب میں مسلط کیا ہے، اور اتنے بڑے الیکشنز ڈائریکٹ کروانے کے بجائے ان ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ آرڈیننس کے تھرو لوکل باڈی الیکشنز کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، وہاں وہ ہیلتھ کا نظام اور ایجوکیشن کا نظام حکومت کو دے رہے ہیں، لوکل باڈی سے لے رہے ہیں۔ ہم کراچی میں اور پورا صوبہ میں اپنا لوکل باڈی نظام کو امپاور کر رہے ہیں۔ فائنینشیل خود مختاری کوئی اپنا اختیار نہیں دیتا، کوئی پیون بھی اپنا اختیار نہیں دیتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ چاہے ہم وفاقی حکومت میں تھے تو 28 ترمیم کر کے صدر زرداری جو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر تھا، ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا، سارے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے۔ اور ویسے ہی جو فائنینشیل پاورز ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آج اس قانون سے پہلے صوبائی سندھ کی حکومت جمع کرتی تھی، ہم وہ پاورز لوکل باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیا نظام کے مطابق جو 2 نئے ٹیکسز کی طاقت ان کو مل رہے ہیں، ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی کا جو 1% ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاؤنز کے پاس جائیں گے، اور پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ہمارا لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے۔ جب لوکل باڈیز خود اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائنانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خود اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم نے سارے میونسپل جو اختیارات ہیں، سارے جو میونسپل پاورز ہے، کچرا کا جو نظام ہے، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا نظام ہے، اس کا چیئرمین الیکٹڈ میئر ہوگا۔ جو ہمارا واٹر بورڈ کا نظام ہے، وہاں کو چیئرمین بلدیاتی وزیر کے ساتھ ساتھ منتخب میئر ہوگا۔ نہ مصطفیٰ کمال کے دور میں کسی نے لوکل باڈی کا نظام ہو، وہاں وہ وائس چیئرمین ہوتے تھے، اب وہ کو چیئرمین ہوں گے۔ ہم نے مزید پاورز دیے ہیں، ہم نے فائنینشیل پاورز دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واٹر بورڈ کا یا ویسٹ بورڈ کا ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بھی بتایا ہے، لیکن ہم نے ان کے اسمبلیز کو سیاسی اختیارات دیے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم نے ان کو امپاور کیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوکل کاؤنسلز ہوں گے، منتخب ہاؤس ہوگا، ان کو ہمارا ہیلتھ کا نظام، ہمارا ایجوکیشن کا نظام، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا نظام ان کے لوکل علاقے میں ان کو جواب دہ ہوں گے۔ ایوری 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies کہ ان کے کردار کیا ہے۔ جو بھی ان کے علاقے میں
प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अपनी रिपोर्ट अपने काउंसिल्स में जमा करेंगे एवरी 2 वीक्स कि हमारा कारकर्दगी क्या है। जो उनकी लोकल पुलिस का निज़ाम है, जो उनका लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एवरी 2 वीक्स दे विल रिपोर्ट टू द लोकल काउंसिल कि हमारे यहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं खुद इस शहर में पैदा हुआ हूं। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। और मैं आपसे मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारे मुखालिफ को स्पेस दें, उनकी तनकीद को स्पेस दें, आप हुकूमत को भी स्पेस दें, हम अपना राय दें। लेकिन फिर आखिर में आपका जिम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए। आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करें, 100 तनकीद करें, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा। हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा और हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफजदा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारी सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी वहां भी हम मजबूत होने जा रहे हैं। इनके छीके निकलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस शहर को साबित करूंगा, इस सूबा को साबित करूंगा, इस मुल्क को साबित करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका खिदमत करने को तैयार है। एक बार फिर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल पावर्स डिवॉल्व करने जा रहे हैं। पुलिस लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं थे, वो एजुकेशन और हेल्थ के निज़ाम को चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से चलाते थे वो भी आपके सामने। हमारा NICVD, हमारा JPMC, हमारा NICH, जो भी सिंध हॉस्पिटल, जो सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है जो इस शहर में हम चला रहे हैं, वो आप जरा कंपेयर करें KMC के हॉस्पिटल्स के साथ, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने क्या हालत किया है उन हॉस्पिटल्स का। इंशाअल्लाह ताला हम ही चलाएंगे और हम मुफ्त इलाज पे यकीन रखते हैं। हम 100% मुफ्त इलाज में यकीन रखते हैं। हम पूरा जो हमारे हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए और आम पब्लिक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सेहत का फैसिलिटीज पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि JPMC में आपको वो
फैसिलिटीज मिलेंगे जो आपको दुनिया भर के प्राइवेट फैसिलिटीज में मिलेंगे। यही वजह है कि NICVD में आपको सारे वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो दुनिया में फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस आपको दे रहे हैं। NICH में आपके बच्चों का ऐसे ख्याल रखा जाएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनका इंटरनेशनल इदारे उनका ख्याल रखते हैं। वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत मुफ्त चलाते हैं। और खान साहब ये शोशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड कि वो हेल्थ कार्ड लेकर आते हैं, उस हेल्थ कार्ड पे एक लिमिट होता है। आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयां और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निजाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहां सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है, वहां ना सिर्फ उस प्रोसीजर को पूरी तरह कवर किया जा रहा है जो कि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको दवाइयां लेना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, उसको भी हम कवर करते हैं। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल्स पे एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। मुझे उतना पैसा मिलेगा जितना हेल्थ कार्ड के थ्रू, उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BISP को औरत का फायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफी है। हम समझते हैं जो मुफ्त इलाज का तरीका सिर्फ हुकूमत करवा रही है, हम चैलेंज करते हैं। हम चैलेंज करते हैं पुख्तूनख्वा की हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं वफाकी हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं पंजाब हुकूमत को कि सिर्फ एक हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो मेरा NICVD का मुकाबला कर सके। एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जो मेरा JPMC का मुकाबला कर सके। इनका लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है पेशावर में, जो हालात है उस हॉस्पिटल का, जिस तरीके से वहां का पैरामेडिकल स्टाफ, वहां का नर्सेज, वहां का यंग डॉक्टर्स, वहां का डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि काम करना बहुत ज्यादा रहता है, मिसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन PTI की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो उनके इत्तेहादी है उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज़ तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार है। इस वक्त वो लसानियत खेल रहे हैं, वो एथनिक कार्ड खेल रहे हैं, वो जुबान पे सियासत कर रहे हैं और इस सूबा ने पहले भी ये रद्द किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस है, पाकिस्तान की अवाम सिर्फ और सिर्फ तीर के साथ देंगे। इसलिए तब तक हम पूरा मुहिम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे और समझाएंगे कि हमने फाइनेंशियली एम्पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया और पॉलिटिकली भी एम्पावर कर लिया है जो लोकल बॉडी का निज़ाम है। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके क्वेश्चंस का चलो संजय कर ले। ये बता दें, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो मुखालफत की गई है, जिसको आपने दो नाम भी दिया वो नहीं लेता, इससे आप तक काफ़ी तकलीफ होती है। तो मुझे ये बताएं कि आप कराची शहर की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए क्या ठोस प्रोग्राम रखते हैं और किस तरह से इस शहर के लोग जो महरूमियों की बात करते हैं उसको ख़त्म करेंगे? ओके, जहाँ तक मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है इन द सेंस दैट हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, वो सियासत करे। हर किसी का हक है कि वो सियासत करे, किसी का हक नहीं है कि वो रेसिस्ट हो, वो रेसिस्ट सियासत करे, इंतहा पसंदी पे सियासत करे। इस पे हम सब मज़म्मत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं। और जो सियासी जमातें इन लिसानियत के तंजीमों के फंक्शंस पे जा रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहां
وہ ان کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو مان رہے ہیں وہاں کو وہ ان کو بھی خبردار کریں گے کہ اس قسم کا سیاست جو الطاف حسین کا سیاست تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر نے اور اس صوبہ نے اس کو فل سٹاپ ڈالا ہے اور اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں ہم ملک بھر کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے. وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا سیاسی ترقی ہوگا سماجی ترقی ہوگا تو ملک بھر میں ترقی ہوگا. اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے آپ نے ڈیوالو کرنا ہے اور آپ نے محنت کرنا ہے. ہم پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل سطح پر نچلے سطح تک جو ڈیولوشنز کر رہے ہیں میرا خیال میں وہ کراچی کے کافی حد تک جو مسائل ہے اس کے حل نکال سکتے ہیں. جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولوشن پہ کام ہونا ہے وہ NHC پہ عمل ہونا ہے وہ تاریخی ترمیم پہ عمل ہونا ہے وہ غلط سینسس کا ہمیں صحیح کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنا فنڈز ملے اپنا وسائل ملے اور اپنا خود مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں. جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کیا ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل امپاورمنٹ کا طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا نہ MQM نے جب حکومت میں تھے کراچی کو دیا. یہ کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے کراچی کو حیدرآباد کو سکھر کو لاڑکانہ کو. ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنا فائنینشیل ریونیو جنریٹ کرے. ہم پولیٹیکلی ان کو اس طریقے سے امپاور کر رہے ہیں کہ لا کا نظام ہیلتھ کا نظام ایجوکیشن کا نظام ان کے اپنے علاقے میں وہ ان کے لوکل کاؤنسلز کا جواب دہ ہو. ہم ایڈمنسٹریٹولی امپاور کر رہے ہیں کہ جو کچرا کا نظام ہو جو پانی کا ان کا لوکل جو نظام ہو وہ اپنا رول اس میں ادا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو طاقت ہے یہ پاور ہے یہ نچلی سطح میں ڈیوالو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوکل گورنمنٹ کا جو بھی حکومت ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو ہم یہاں کے عوام کے لیے زیادہ ڈیلیور کر سکیں گے. ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے صحت کا انفراسٹرکچر میں روڈ کا انفراسٹرکچر میں کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر میں لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرق نظر نہیں آئے گا جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں. سنجے کیا نہیں لے سکتے بس لیٹس اسٹارٹ ود ہم ایک تو بسز سے اسٹارٹ کرتے بالکل ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا چاہیے اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ملنا چاہیے. جو کام صرف حکومت نے ٹرانسپورٹ پہ کیا ہے وہ شاید کم ہو لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا. عمران خان آیا نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر کے چلا گیا پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے. جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہمارا انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بس سروس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضروریات ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں شروع ہوگا. جنوری میں ہمارا جو اورنج لائن ہے اب میں کیوں ڈیڈ لائن دے دو انشاءاللہ تعالی جو وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں وہ حقیقت ہوں گے وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ریڈ لائن شروع ہو جائے گا. لیکن جو شہید محترم خواب دیکھا تھا کہ ہمارا KCR کا نظام ہوگا ہمارا کراچی سرکولر ریلوے ہوگا وہ سب سے مناسب بات پبلک ٹرانسپورٹ کے مطابق
وہ کراچی سرکولر ریلوے ہے. کسی لوکل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے, کسی صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, پورے ملک کو اس پہ کام کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ جب صدر زرداری نے ملک بھر کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا تو پھر لاہور کا اورنج لائن اگر سی پیک سے ہو سکتا ہے, ہمارا کے سی آر کو بھی جیسے سی ایم صاحب نے درخواست کی تھی پچھلی حکومت سے, اس حکومت سے, ہمیں بھی اجازت ملنا چاہیے کہ سی پیک کے تھرو ہم اپنا کے سی آر کا خواب جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھی وہ پورا کر سکے. میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوں گے تو ہمارا سب سے پہلا جو میگا پروجیکٹ ہوگا کراچی شہر کے لیے وہ کے سی آر کا جو سرکولر ریلوے ہے وہ ہم واپس لے آنا چاہتے ہیں. اس کو ہم ہمارا عوام کے لیے وہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں, لیکن تب تک ہمارا انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پہ فوکس ہوگا. سی ایم صاحب نے کسی ایک جماعت کے لیے, کسی انڈیویجول کے لیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سی ایم صاحب کا اسٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹ لیا جا رہا ہے. ہم پارلیمان میں پارلیمانی اپوزیشن پارلیمان میں ایک مائنورٹی ہوتا ہے, اور اگر آپ جان بوجھ کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں, اور جہاں آپ کے حق ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اٹھاؤ, ضرور اٹھاؤ, 100 دفعہ اٹھاؤ, لیکن ذرا اپنا ٹی وی سکرینز پہ وہ بینرز دکھائے, وہ وال چاکنگ دکھائے, وہ کراچی کے دوسرے جماعتوں کے سٹیٹمنٹس دکھائے, ہیٹ سپیچ دکھائے جو بالکل کوئی سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے, وہ سیدھے کھلم کھلا ریسسٹ سیاست کھیل رہے ہیں جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سما جیسا چینل ان کا مزاحمت کرے. ارباب میرے دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ اس بل کی آپ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دھرتی ہماری ماں نہیں ہے, اور ایم کیو کے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ دھرتی ہماری ماں نہیں ہے, یہ رائے ہے وہ صرف کو اپنی ماں نہیں سمجھتے. اور دوسرا یہ کہ کیا دھرتی ماں نہیں ہوتی, یہ سوال. دوسرا یہ کہ تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے خود رکھنے شروع کر دی ہے, اور ہماری جو ہے تحریک انصاف کی سرکار ہمیں کلیاں دے رہی ہے کہ حملے نہ کریں. دہشت گردوں کو مارنا نہیں ہے, ان کو ڈرانا ہے کہ حملے نہ کریں. دہشت گردوں کو کام ہی اللہ کرنا ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا, اب وہی جماعت جو پاکستان مردہ آباد کا نعرہ پہ تالیاں بجا رہے تھے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کا ذہنیت یہ ہے, ان کا سوچ یہ ہے. ہم بھی بڑے امیدیں رکھتے تھے کہ پڑھے لکھے اور بڑے اچھے اور پتہ نہیں کیسے سیاست کریں گے, شاید الطاف برا تھا, باقی اچھے بچے تھے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ الطاف برا الطاف تھا تو یہ اتنا ہی برے تھے. لیکن میں ضرور کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا فاروق ستار صاحب کو, سابق گورنر سندھ کو, جنہوں نے پازیٹیو اعتراضات اپنی جگہ پازیٹیو کرٹیسزم میں انگیج کیا ہے. ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہم نے کچھ انوالو کرنے کی کوشش کیا ہے. نون لیگ کا جو صوبائی صدر ہے ان کا پازیٹیو انپٹ, اور دوسرے ایسے جنہوں نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. پاکستان مرد آباد کہنے والے, پاکستان نہ کھپے کہنے والے ایک جیسے ہیں میرے خیال میں. ان کا ہم الیکشنز میں انشاءاللہ تعالی بندوبست کریں گے. جہاں تک آپ کا ٹی ٹی پی کا سوال ہے, وہاں ہم نے پہلے دن سے کہا کہ جیسے یہ از خود فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ وہ ٹی ٹی پی سے بات کریں گے, ان کے پاس نہ یہ مینڈیٹ تھا اور نہ یہ اسٹریٹجکلی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے مفاد میں فیصلہ تھا. اور یہ اب بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب جو یہ جو نیگوشیشنز کی پروسیس ہے, دہشت گردوں نے نہ صرف اس سے علیحدگی کا تعلق اعلان کیا مگر ٹانک میں دہشت گردی کے حملے بھی کیے ہیں. ہم ان حملے کے مزاحمت کرتے ہیں. ہم دہشت گردوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی سپیس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی ریاست کو اپنا رٹ
اسٹیبلش کرنا چاہیے. اگر پاکستان کی ریاست میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا رٹ اسٹیبلش کرے تو پھر خدا نہ خواستہ کل ہمارا حال افغانستان جیسے ہو سکتا ہے. ہمیں اس دہشت گردی کے حملے پہ، طریقے طالبان کے ایکشنز پہ، طریقے طالبان افغانستان سے اور افغانستان کی حکومت وقت سے سوال کرنے چاہیے کہ ان کے جو دوست ہے، ان کے جو ساتھی ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کیسے کر رہے ہیں، اور وہاں افغانستان میں ان کے فیسیلیٹیٹرز کیوں آزاد پھر رہے ہیں. افغانستان کی حکومت کو اور افغانستان کی رجیم کو اس قسم کے گروپس جو ان کے ساتھ لنکڈ ہے ان کا ذمہ داری اٹھانا چاہیے. اگر وہ ساورن اسٹیٹ ہے، رسپانسبل اسٹیٹ ہے، دہشت گردی میں یقین نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے اپنے الائز کو بھی منع کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گردی میں انوالو نہ ہو. ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کا غلطی اب آگے جا کے نہ کرے. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پارلیمان کرے، وہ مشاورت کے ساتھ ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ ہو. اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے مل کے مقابلہ کرے، اگر بات چیت کرنا ہے مل کے بات چیت کرے، لیکن از خود فیصلے نہیں چلیں گے. اور پاکستان کی رٹ پہ، پاکستان کی آئین پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے مطالبہ افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان کے سامنے ڈالنا چاہیے کہ جو پاکستان کا آئین مانے، پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نہیں تھے، ان کو آپ معاف کرنے کو تیار ہو. جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جنہوں نے APS کے بچے کو شہید کیے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس میں ملوث تھے، جو 18 اکتوبر قتل کیس میں ملوث تھے، جو اس ملک کے کونے کونے کے دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے، ہم ان کے ایک فرد کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر اسلام میں مانتے ہیں تو افغانستان کی حکومت کو خود ان کا بندوبست کرنا چاہیے، خود ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے بچوں کو شہید کیسے کیا، آپ نے خواتین کو شہید کیسے کیا. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. تو ہم امید رکھتے ہیں جو ریجنل پاورز ان پہ انفلوئنس رکھتے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے. اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو پاکستان کو ان کو بھی صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے. کچھ ایسا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے سانس لیا ہے، کراچی کی روشنیاں بحال ہو رہی ہیں. لیکن بھٹیاتی الیکشن کی آڑ میں اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ وسائلیت کی سیاست کو بھٹکایا جاتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو آج اپنے پارٹی کا اجلاس کیا ہے. کسی پارٹی کی ایک پہچان ہے بہت بڑی کہ وہ جمہوری لبرل پارٹی ہے جو وسائلیت پہ یقین نہیں رکھتی. اس کو آپ کس طرح فیس کریں گے سندھ میں، خصوصاً کراچی میں جو کسی گورنمنٹ آتی ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہی مہم چلا رہے ہیں جس پہ ہم اپنا لوکل گورنمنٹ کا جو امپاورمنٹ کے فیکٹرز ہے ان کو ہم آگے لے کے جائیں گے. لیکن جہاں تک لسانیت پہ سیاست ہے، زبان پہ سیاست ہے، یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا طریقہ رہا ہے. لیکن ہمارا خیال میں کراچی کے عوام کو پتہ ہے کہ MQM کا اقتدار تھا تو کراچی کے سر خون ہوتا تھا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے امن لایا ہے. یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ایک ہاسپٹل نہیں چلا سکے، ہم نے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹلز کو فعال کیے ہیں. مزید کرنے کی کام کرنے کی گنجائش ہے. تو دہشت گردوں کا راج پاکستان کے کراچی نے رد کیا ہے. پاکستان پرندہ باد کہنے والے کو کراچی نے رد کیا ہے. اگر وہ ریسس سیاست کریں گے، وہ مزید ایکسپوز اپنے آپ کو کریں گے. ہم اپنا رول ادا کریں گے، اپنا سیاست کرتے رہیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ جذباتی ہو، پرووک ہو اور اس میں وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ہم اپنا کام پہ فوکس رہیں گے. ہم پاور کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے فائنینشیل پاورز نہ کراچی کو نہ کسی شہر کو کبھی ملا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. وہ خود اپنا پیسے کمائیں گے، خود خرچ کریں گے اور عوام کے سامنے تبدیلی نظر آئے گا.
تو ہمارا یہ محنت چلے گا. ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں, آپ سب کا مدد مانگتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈز دکھائیں, میرا سائڈ بھی دکھائے, ان کا موقف دکھائے, لیکن حقیقت پہ بھی تھوڑا گفتگو ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے. آ رہے ہیں سر تمام کو بتا دیں کہ انفراسٹرکچر پہلے اسٹڈی کمپنی نے بنایا تھا, لیکن کمپنی کے اپنے اسپتال میں آپ کو دیکھنا ہوگا کراچی میں 500 سے 200 بیڈ ہاسپٹل ہیں, اور احمد آباد میں, نارتھ کراچی میں, اور اسی طرح جو لاڑکانہ میں کانٹا میڈیکل ہاسپٹل ہے یا سنگھر میں جو ہاسپٹل ہے, ان کی حالت بہت خراب ہے. میڈیا پر وہ آتے ہیں اور میڈیا پر تو آپ کا نیا بنیادی نظام ہے کیا وہ جہاں تک بالکل جہاں تک جنا اور NICVD اور NICH کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 10 سال پہلے وہ چندہ پہ چلنے والے NICVD اور NICH اور JPMC کا حال دیکھتے, انفراسٹرکچر جو آج کھڑا ہوا ہے وہ صرف حکومت نے کھڑا کیا ہے. پورا بجٹ جو NICVD کا پاکستان 1950s میں بنا, تب سے لے کے 2015 تک جب ہمارے پاس آئے تھا, اس سے پہلے اس کا بجٹ ایک جگہ, اس کے بعد اپنا بجٹ دوسری جگہ. اب NICVD انٹرنیشنل سطح پہ مقابلہ کر سکتی ہے. اب NICVD نہ صرف کراچی میں ہے, کراچی سندھ بھر میں لاڑکانہ تک ان کے فیسلٹیز موجود ہے. JPMC بھی وہی لوگ جو پہلے چاہتے تھے کہ یہ وفاقی حکومت چلائے, اب ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہمیں چلا دے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے سندھ کا ہیلتھ کے نظام میں بہتری آیا ہے. بالکل چاندکا کا جو سچویشن ہے وہاں ہمیں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, لیکن چاندکا کا تھوڑا ہی دور خیرپور ہے جہاں گمبت انسٹیٹیوٹ ہے, جو بھی گمبت کا ایک تحصیل خیرپور میں کسی انٹرنیشنل ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے. کراچی کا ہاسپٹلز بھول جائے. میں پختونخوا کی پورے حکومت کو چیلنج کرتا ہوں, پنجاب جس کے پاس سارے وسائل ہے, سارا پاپولیشن ہے, پنجاب حکومت کو چیلنج کرتا ہوں میرا ایک کراچی ہاسپٹل کا مقابلہ نہ کرے, میرا چھوٹا تحصیل گمبت کا ایک فیسلٹی کا مقابلہ کرے. ہاں میں نے ہر ہاسپٹل کو اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سارے ہاسپٹلس کا سٹینڈرڈز NICVD, JPMC, NICH اور گمبت جیسے ہوں گے. اور گورنر راج کے معاملے پہ انہوں نے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال کی تمام جماعتیں ایک طرف ہے, اس صورتحال میں وہ لوکل باڈی الیکشن کتنے فیصد آپ لے لیں گے کراچی حیدرآباد کے نئے بنانے میں کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ جو بھی پاکستان مرد آباد اور پاکستان نہ کھپے کہتے ہیں, اپنے سیاست اس پہ بناتے ہیں, باہر بیٹھ کے اسکائپ پہ پاکستان مرد آباد کہتے ہیں, تو ان کا سیاست نہ لاہور میں رہے گا, نہ کراچی میں رہے گا, نہ حیدرآباد میں رہے گا. اور ہم سچائی میں یقین رکھتے ہیں, نیک نیتی میں یقین رکھتے ہیں, اپنے منشور پہ اور اپنے اصولوں پہ سیاست کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ سندھ میں گورنر راج کا حمایت کر رہی ہے, اور جو انگیجمنٹ ہمارا جماعت نے ہمارا لوکل لیول میں ان کا صوبائی صدر کے ساتھ کیا ہے وہ بہت پازیٹیو رہا ہے, بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں. اگر کسی اور میٹنگ میں ان کے دوسرے لوگ نے کسی اور سٹانس رکھا تو یہ کنفیوژن جو نون لیگ میں ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ صرف ان کا اوپر سے اوپر سطح پہ ہے, لیکن آپ کو ان کو نچلے سے نچلے سطح تک نظر آ رہا ہے. میرا نہیں خیال, پتہ نہیں کس نے حمایت کی گورنر راج کا, میرا نہیں خیال کہ وہ نون لیگ کا اصل پوزیشن ہے, اور جو وہ MQM ہے, پاکستان مرد آباد کہنے والے کو کوئی جگہ نہیں ملے گا سیاست کرنے کی. چیمن صاحب کو دے دیں. خاص طور پر
से बोलिए हम एज पर लॉ बिकॉज ओके, जहाँ तक डॉक्टर्स का एहतजाज है, हम रेगुलराइज करने के हक़ में हैं। हम चाहते हैं कि हम उनका रोज़गार पक्का करें, मगर हमें कानूनी और लीगल तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कानूनी और लीगल तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो कोर्ट्स की तरफ से मुखालफत होगा, और जैसे वो 16,000 एम्प्लॉईज़ हैं या बाकी जो केसेस हैं उनको आगे जाके लीगल मसले का सामना करना पड़ेंगे। तो सिंध हुकूमत बिल्कुल इस पे अमल भी करना चाह रहा है, लेकिन कानूनी तरीके पे अमल करेंगे। जहाँ तक लोकल बॉडी इलेक्शंस है, मेरा ख्याल में बहुत जल्द होंगे। लास्ट क्वेश्चन कर ले सर। एक ऐसे ना करें, वो पीछे से बैठे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी में हमेशा रोजगार दिया है, रोजगार छीना नहीं है। ये जो IPS सेक्टर में एडवर्टाइज हुई है नौकरियाँ और काफ़ी कमीशन है, वो तो उसका प्रोसीजर है, उसके थ्रू होंगी, मगर 1 से 4 ग्रेड तक जो आइटम है उसके लिए किसी को चेयरमैन बनाया गया था, मतलब आप मेंबर भी रहे, उसको भी 6 महीने हो गए। तो ये उसी का अपडेट है, कब तक ये नौकरियाँ मिलेंगी, पब्लिक आवाम सवाल कर रहे हैं। हम तो जितने कम वसाइल के बावजूद जितना स्पेस है, जितना हमारे पास जगह है, उस पर हम अमल करना चाहते हैं, देना चाह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे सूबा में एक मसला खड़ा कर दिया था, जिससे बहुत डिले हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था 1 to 4 का। 1 to 4 भी शुरू है, और पब्लिक 1 to 4 भी कोर्ट्स ने हमें कहा है कि दे हैव टू गो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस और इंटरव्यूज। पहले शायद कर रहे हैं 1 to 4 के लिए आपको एक मुख्तलिफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। अब कोर्ट्स के नया हदायत के मुताबिक कोर्ट्स के प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन 1 to 4 भी और पब्लिक सर्विस पे भी हम अमल करेंगे। हम अपील करते हैं कि सारे इदारे अपने अपने रोल में काम करें। जैसे आपको पता है कि सिंध हुकूमत वो वाहिद सूबा है जिसने अपना मिनिमम वेज 25,000 रुपीज़ पे रखा है। 25,000 रुपीज़ ज़्यादा पैसा नहीं है। हमारे जब हम वफाकी हुकूमत में थे एक स्टडी करवाया गया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, और 10 साल पहले जब हम हुकूमत में थे लिविंग वेज 27,000 रुपीज़ बनता था, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। अब जाके हमने 25,000 का रखा है, जो चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत का हमायत किया कि ये हमारा इख्तियार है और इसको नहीं छेड़ा। अफसोस के साथ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया है, स्टे ऑर्डर निकाला गया सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज के ख़िलाफ़। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, हक है हर मज़दूर का, आदमी का। मैं समझता हूँ कि जो मेहनत करता है उनको कम से कम उनका मेहनत का सिला मिलना चाहिए, और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा मिनिमम वेज लिविंग वेज से इर्द गिर्द मिले। लेकिन जब हमने लिविंग वेज तक पहुँचा ही नहीं है तो कैसे कोई अदालत ये नाइंसाफ़ी कर सकती है कि हमें रोके कि 25,000 रुपीज़ हमारा मिनिमम वेज जब तक इनका फ़ैसला ना हो। ये कैसे ये रोक सकते हैं? हम इसका मुखालफत भी करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये स्टे ऑर्डर हटाया जाए। हमने तारीख़ में सबसे ज़्यादा जजेस का सैलरी लगाया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं निकाला। हमने इनका जजेस का पेंशन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तारीख में सबसे ज़्यादा निकाला गया था, किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं किया। हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जजेस को बहाल किया, किसी ने उनको बेरोज़गार नहीं किया। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है कि जब हम पार्लियामान के थ्रू 16,000 आदमी को रोज़गार दिलवाए, कोर्ट्स के थ्रू उनको बेरोज़गार करवाया जाता है। जब हम
اس مہنگائی کی معاشی بحران میں یہ چھوٹا کام کرتے ہیں کہ 25,000 پہ منیمم ویج لگائے، وہ بھی کراچی جیسا شہر میں. کس منہ سے کسی انڈسٹریلسٹ کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے یہ قیمت؟ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے، اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم احتجاج کریں گے اگر کوئی ہمارا اختیار جو 100% سندھ حکومت کا اختیار ہے کہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ منیمم ویج کیا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ اسٹے آرڈر ہٹایا جائے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تھینک یو جی، تھینک یو. ایک سیکنڈ اس طرح تو نہیں ہوگا، میں نکل جاؤں گا، اجازت نہیں. ایک سیکنڈ اس طرح تو سوال نہیں ہوگا نا، اتنے سال کر رہے ہو کیسے؟ چلے وہ راج پہ کر لیں. جی جی راج پہ آپ کا شور شروع ہو رہے ہیں، مجھے دکھائیں گے نہیں آپ؟ دکھا نہیں رہے، ویسے ہی کاٹ دیے، ویسے ہی کٹا رہا ہے، ہیڈ لائنز ہو گئی. جی راج پہ بولو. فون کا انتظار کر لیں. یہ نہیں، اس کے پیچھے ٹو تھنگس. سب سے پہلے جو آپ نے یہ ڈیموکریسی کانفرنس کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم ایسے پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی فورم سے محروم رکھے یا نکالا جائے، اور اگر ہمارا کسی الائز کا کوئی اعتراض بھی ہو تو ہم اس فورم پہ ہمارا الائز کا بھی بات کر سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن سپیس کو ہمیں کبھی سیڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک اور غلطی ہے میرا خیال میں حکومت کی فارن پالیسی کی سطح پہ. جہاں تک آپ بات کر رہے ہو کہ پولیس کا اختیار پورا کا پورا دیا گیا لوکل باڈی کو، اور ایسے ہم نے دیکھا کہ نام کے تو اختیار دیا گیا تھا، لیکن ایکچولی پولیس سے اختیار چھین کے سیکٹر کمانڈرز کو، دہشت گردوں کو، قاتلوں کو دیا گیا، اور کراچی میں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے نام پہ دہشت گردوں کو مسلط کیا گیا. ہم اس بار جو لوکل باڈی نظام لے کر آ رہے ہیں، ہم پہلی بار ایک انڈیویجول کو نہیں. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس جاری ہے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے پنجاب میں اپنی مرضی کا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سارے اختیارات پارلیمان کو دے دیے تھے. ملک کے غریب عوام کی مسائل پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی. ہم نے اپنے صوبے میں کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے رکھی تھی. ان کاؤنسلز پہ بحث ہوگا، ڈبیٹ ہوگا، آرگیومنٹ ہوگا، جو بھی ان کا تجویز ہے، جو بھی ان کا ریکمنڈیشنز ہے، جو بھی ان کا آبزرویشنز ہے، وہ حکومت کو بھی بھیجیں گے اور ان اداروں کو بھی بھیجیں گے، اور اس پہ پھر انشاءاللہ اوبیسلی عمل ہوگا. تو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ایک چیکس اینڈ بیلنس ہوگا. کسی ایک آدمی میں آمرانہ یا غیر جمہوری طاقت نہیں ہوگا، لیکن جواب دے ان لوکل کاؤنسلز کو ضرور ہو. اوکے، تھینک یو جی. سر یہ رکے گا نہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی 90 گئے تھے، اس کے بعد جب سینٹ انتخابات آئے تو پارٹی کا ایک وقت ایم پی این کے دفتر گیا اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن آج اس طرح آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ بڑے تعامل مزاجی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، بہت اچھی دھیمے لہجے میں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن آج آپ کی باڈی لینگویج جو کہ بہت ایگریسو تھی، آپ اس سے نظر آ رہی ہے. تو کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ نہیں، بالکل. میں آپ کا یار ایک کویسچن
اس پہ obviously وہ غلط ہے. جہاں تک آپ کا کنونس کرنے کا بات ہے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, ہر کسی کے پاس کیے ہیں, وہ گالی ہمیں دیتے ہیں پھر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم ان کا ریکمنڈیشنز انکارپوریٹ کرتے ہیں, جو گورنر بھیجتے ہیں, جو ان کا پارلیمانی لیڈرز اور ان کے لوگ کہتے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو بل آج پاس اب آپ کے سامنے ہے وہ ہم سب کا بل ہے, وہ اپوزیشن کا بھی بل ہے اور میرا بل ہے. میں اپنا پارٹی میں پریشر فیس کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹاؤنز کا نظام کیسے لے کر آئے, تو ہم اس صوبہ کے, یہاں کے شہروں کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, وہ اقدام اٹھا رہے ہیں, بڑے مناسب اور تمیز اور ایسے بات کرنے کو بھی تیار ہے. لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ میں پیار سے بولتا ہوں, ہنس کے بولتا ہوں, کہ ہم اس صوبہ میں یا اس ملک میں الطاف حسین کی سیاست کو جگہ دیں گے. دہشت گردی کو ہم ٹی ٹی پی سے نہیں مانتے ہیں, انتہا پسندی کو ہم دہشت گردوں کے گروپ سے نہیں مانتے ہیں, اور یہ جو کراچی کے جماعتیں تھے ان سے بھی نہیں مانتے ہیں. وہ اتنا پیار سے ہمیں پکاریں گے تو ان کو بھی ہمارا جواب برداشت کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ناراض ہوں, لیکن میں اپنا جو لوگ کے مفاد ہے اس کا دفاع کروں گا. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کو لیگل کمپلیکیشنز ڈال کے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لوکل باڈی الیکشنز نہ ہو, یہ نظام نہ بنے اور وہ ایکسپوز نہ ہو. یہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نے بہت ریکمنڈیشنز اپروو کیا ہے, تاریخی امپاورمنٹ دیا ہے, فائنینشیل امپاورمنٹ, پراپرٹی ٹیکس, ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی. جب ٹاؤنز کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, ان کے پاس جو وسائل ہوں گے وہ شاید کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا لوکل باڈیز کے لیے ایک انقلاب ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. آپ سیاست کریں ہمارے ساتھ تو پھر ہم بڑے طریقے سے آپ سے سیاست کریں گے. اب بدماشی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت کرنا پڑے گا. تھینک یو, آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین بلاول بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے اور سندھ کے تمام مسائل پیپلز پارٹی حل کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکٹرز کو ریگولائز کرنے کو تیار ہیں.